اب جب میاں صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی اور ود سم ایکسٹینٹ آپ سب لوگ بھی 2018 کے الیکشن کے لیے اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ لائے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اداروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو اس تناظر میں تو یہ بات obvious نہیں لگتی کہ موقع ملتے ہی آپ لوگ یا میاں صاحب پھر انتقام لینا چاہیں گے؟ کیا انتقام لیں گے؟ انتقام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ادارے بھی اس ملک کا حصہ ہیں، سیاستدان بھی اس ملک کا حصہ ہیں، ہم ایک دوسرے سے انتقام نہیں لے سکتے۔ میاں صاحب کی ایک 35 سال کی سیاسی تاریخ ہے، کسی شخص سے انتقام لیا ہو تو بتا دیں، کسی شخص کی حد تک کی ہو مجھے بتا دیں۔ یعنی میں آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ وہ مشرف صاحب کا نام بھی جب لیتے ہیں تو مشرف کبھی نہیں کہتے ہیں جنرل صاحب، مشرف صاحب۔ اور میں بتا سکتا ہوں، مجھے علم ہے، میں وہاں موجود تھا جب بات ہوئی ہے، لیکن وہ بات اعتماد کی ہوتی ہے، جو چند افراد میں میٹنگ، وہ اعتماد کی میٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن میاں صاحب کبھی ایک ایکسٹریم اور کبھی دوسرے ایکسٹریم پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے نا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، مثلا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا اور دوسری طرف کچھ عرصے بعد جو ہے جلسوں میں ان کا نام لے رہے ہیں، تو یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم نہیں ہے؟ نہیں، جو ووٹ دیا اس فیصلے پر بڑی تنقید ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کو مسلم لیگ ووٹ دیتی یا نہ دیتی وہ بل پاس ہو جاتا، یہ بات بھی ایک حقیقت ہے۔ مسلم لیگ نے ووٹ کیوں دیا، یہ بات بھی کسی دن سامنے آ جائے گی کہ کیا اس کے حقائق ہیں، لیکن وہ ہم نے دیا، ہم اب اس فیصلے کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، وہ فیصلہ تو ہو گیا۔ اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ یہ تھا، جو آپ نے اداروں کی بات کی ہے کہ میاں صاحب منتقم مزاج ہیں، وہاں پر میاں صاحب نے اداروں کی عزت رکھی، ادارے نے اظہار کر دیا کہ ایکسٹینشن ہونی ہے، اظہار ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، پارلیمان اس کی توثیق کرے یا بل کو امینڈ کرے یا جو بھی کرنا ہے، یہ انسٹرکشنز سپریم کورٹ کی طرف سے آئیں۔ اب ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ ایشو پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فوج کے معاملات جو ہوتے ہیں، عسکری معاملات پر ملک ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، پارلیمان ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، ہماری تاریخ بھی نہیں ہے۔ تو میاں صاحب نے، میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر، فوج کی عزت کو، فوج کے مقام کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کیا۔ تو اب بھی فوج کی عزت اور مقام کی بات ہوتی ہے، جب وہ ان کے سربراہ کا نام لیتے ہیں اور ان کو الزام دیتے ہیں، جلسوں میں ان کا نام لیتے ہیں، تو اب فوج کے بارے میں وہ سوچ کیوں نہیں؟ وہ فوج کے بارے میں نہیں ہے، وہ اس عمل کے بارے میں ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا۔ اس عمل سے ہم یہ سمجھتے ہیں ملک بھی کمزور ہوا ہے اور فوج بھی کمزور ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب کس چیز سے آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے اداروں کے رول کے بارے میں اور ان کا نام لینا یا ان پہ تنقید دینا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، فیصلہ کر لیں ایک دفعہ کہ ہم آئین کے مطابق رہیں گے۔ ہر ادارے کا ایک رول ہے، اور پاکستان کا آئین تو اتنا واضح ہے، اتنا ڈیٹیل میں ہے کہ شاید دنیا میں کوئی آئین ہو، اور وہاں پر جو حلف ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے وہ سویلینز کے ہوں، چاہے وہ عہدے داروں کے ہوں، آرمی چیف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، الیکشن کمیشنر، سب کے ان کے اوتھ بھی آئین کے اندر کا حصہ ہیں۔ لیکن اب تو اس روز ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت جانے اپوزیشن جانے، تو اس میں تو پھر آپ لوگوں کو اب راضی ہو جانا چاہیے نا، ماضی میں تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا۔ وہ اعتماد کی فضا بحال کرنی پڑے گی۔ اعتماد کیسے فضا بحال؟ اعتماد عمل سے ہوگا۔ عمل کیا کرے؟ جو انہوں نے بات کر دی ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ یہ چوائس نہیں ہے فوج کے پاس کہ وہ سیاست میں حصہ لے۔ اب ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ انہوں نے عین آئین کے مطابق بات کی ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اداروں کے اندر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو سیاست سے ڈیل کرتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کا فوج سے اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی یہ بات تو پھر درست لگتی ہے کہ جی یہ اپوزیشن اب فوج سے کہہ رہی ہے کہ آ کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیں۔ نہیں جی، عمران خان کے اس معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ عمران خان تو ایک حکومت میں ہے، جس طرح آیا وہ سارا پاکستان جانتا ہے۔ وہ ایک وقتی بات، ایک وقت کی بات ہے۔
عمران خان ایک دن اور گزارے، ٹرم پوری کرے، نقصان تو ملک کا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تکلیف تو عوام کو ہی ہوگی، لیکن اس کا ایک وقت محدود ہے اس کی حکومت کا۔ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک نظام کی تبدیلی ہے، نظام کی تبدیلی نظام کی تبدیلی صرف آئین کے واپس جانے میں ہے۔ وہ نظام جس کو ہم نے خود خراب کیا، وقت کے ساتھ ہم نے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھنا ہوگا، کوئی مشاورت کرنی ہوگی، تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، معاملہ حکومت کا نہیں ہے، حکومت تو اس خرابی کا ایک عکس ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا، اور اس چیز کا عکس ہے جو 73 سال پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں آج معاملات کا، سیاسی جمود کا حال صرف الیکشن میں ہوتا ہے۔ الیکشن کروائیں، عوام کو رائے کا موقع دیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کوئی عمل یا کوئی اثر فوج کا نہیں ہوگا، وہ عمل وہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ نہیں، الیکشن تو تب ہی ہوگا نا کہ جب موجودہ حکومت رخصت ہوگی، تو موجودہ حکومت کیسے رخصت ہوگی؟ موجودہ حکومت عوام کے دباؤ سے جاتی ہے، یہ حکومت جس طرح آئی تھی ویسے ہی جائے گی۔ کبھی عوام کے دباؤ سے حکومت گئی ہے؟ ہمیشہ عوام کے دباؤ سے ہی جاتی ہے، چاہے وہ براہ راست تو جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے زور سے نہیں آئی ہے، تو پھر تو جو عوام کے زور سے نہیں آئی ہے تو عوام کے زور سے جائے گی کیسے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح آئے تھے اسی طرح جائیں گے۔ کس طرح؟ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ عوام کے اثر سے آئے ہیں تو عوام کے اثر سے جائیں گے۔ ہاں، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر تو دیا۔ آپ لوگوں کا تو الزام یہ ہے کہ یہ اداروں نے ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو آپ لوگوں کا مطالبہ یا توقع یہی ہے کہ ادارے ان کو رخصت کر دیں یا جو کچھ کیا ہے اس کو انڈو کر لیں؟ ہم کسی غیر آئینی عمل کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حکومت کے آنے میں جو محرکات تھے وہ سارے جانتے ہیں، مجھے وہ بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اس حکومت کا وجود ایک دست شفقت کی بنیاد پہ ہے، تو جب وہ سیاست میں اثر رہے گا، یہ دست شفقت رہے گا، تو پھر معاملہ نہیں چلے گا۔ کس کا دست شفقت؟ اداروں کو دست شفقت ہے۔ ہاں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دست شفقت اٹھا لیں؟ دست شفقت غیر آئینی ہے، نہیں تو وہ یہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، آج نہیں اٹھائیں گے تو کل اٹھانا پڑے گا۔ آئینی فرض نہیں ہے ہمارے اداروں کا کہ جو وقت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں؟ تعاون اور چیز ہوتی ہے، اثر اور چیز ہوتی ہے۔ ہاں، تعاون نہیں ہوتا، جو فوج ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے سول گورنمنٹ کے، اس کا آئین میں ایک رول ہے۔ جب ہم اس رول سے باہر جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں 35-40 سال ماشاء اللہ کے دور ہیں، تو اب تابع نہیں وہ اثرات مستقل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے تابع ہیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ رکھیں اس بات کو، لیکن حقائق اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ حقائق ایک بڑے اثر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آج بھی حکومت پر موجود ہے۔ لیکن حقائق ایک اور طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا ہے، اس نے ڈیل کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا ہے ان اداروں کے ساتھ اور ان طاقتوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ڈیل کی جو باتیں ہیں، یہ ہم جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو باتیں یہی سن رہے ہیں۔ تو یہ ڈیلز کیا ہیں، یہ کیسے ہوئیں، کس نے کی، کب کی، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق سب کے سامنے آ جائیں۔ جو حقائق آپ کے نالج میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بھی حقائق نہیں ہیں، جو میں جانتا ہوں شاید وہ بھی حقائق نہ ہوں۔ یہ چیزیں ہم سارا دن ڈیبیٹ کریں، حل نہیں ہے۔ لیکن آج نہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا آپ جیسے لوگ جیل میں رہ گئے اور میاں صاحب کے کیسز ختم ہو گئے اور وہ سعودی عرب چلے گئے، تو ڈھیل تھی، ان آر او اس کا نام دے کچھ بھی کرے۔ پھر ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ وہ میاں صاحب بھی خاموش ہو گئے، مریم صاحبہ بھی خاموش ہو گئی۔ آپ لوگوں نے جن پہ آج تنقید کر رہے ہیں ان کے ایکسٹینشن کے لیے ہونے والی قانون سازی کو ووٹ دیا، تو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کچھ ہو چکا ہوتا ہے نا، تو تبھی یہ باتیں ہوتی ہیں نا اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ نہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ تمام باتیں کہ میاں صاحب جو 2000 کے اندر ملک سے باہر گئے، اس کے پیچھے کیا اثرات تھے، وہ کچھ حقائق علم آپ کو ہے، کچھ پبلک نالج ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان حقائق کو درست کیا جائے، اور وہ صرف ایک ٹروتھ کمیشن سے ہوں گے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں ان کا جواب وہاں سے ملے گا۔ میں ٹروتھ کمیشن کیسے بنے گا؟
ٹروتھ کمیشن آپ ایک ادارہ بنا دیں، ایک چھوٹی سا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر شخص آ کر کسی معاملے پر بھی وہاں پر اپنی جو حقائق کی اس کے علم میں ہیں وہ رکھ دیتا ہے۔ یعنی کس طرح کے لوگوں پہ مشتمل ہوگا؟ اس میں آپ کسی ریٹائرڈ جج کو بنا سکتے ہیں، آپ کسی بااثر انسان کو بنا سکتے ہیں، اس کا صرف کام یہ ہوتا ہے حقائق کو اکٹھا کر کے عوام کے سامنے رکھ دے۔ نہیں تو اس طرح کے کمیشن کی کمپوزیشن اور مینڈیٹ کے تعین کے لیے تو پہلے ڈائیلاگ کرنا ہوگا نا۔ کوئی ضرورت نہیں ڈائیلاگ کی، وہ ایک ٹروتھ کمیشن ہے، وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہا، وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، وہ کسی کی حد تک نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو میاں صاحب 2000 میں ملک سے باہر گئے اس کے حقائق کیا تھے، کچھ حقائق علم آپ کو ہے، آپ آ کر بتا دیں گے جی یہ حقائق میرے نظر میں یہ تھے، میرے بھی علم ہے، سینکڑوں لوگوں کو علم میں ہوگا، وہ حقائق رکھ دیں گے، لوگ خود ہی اس کو پڑھ کر، جس کو علم حاصل کرنا چاہتا ہوگا، نالج، وہ وہاں دیکھ لے گا اور فیصلہ کر لے گا۔